بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عابد علی۔ آج ہم نیشنل لیبر موومنٹ کے آفس میں موجود ہیں۔ یہاں پر ان کے بانی جو ہیں وہ چودھری شہباز سعید گجر ہیں، جو کہ بہت درد دل رکھنے والے ہیں اور وہ مزدوروں کی رہنمائی کے لیے اور مزدوروں کے کاموں کے لیے ہمیشہ سر فہرست گجرات میں نظر آتے ہیں۔ لیبر ڈے کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو، کہیں تھانہ کچہری پولیس کسی بھی غریب کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمیشہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن ان کے پاس مہمانوں کی بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور بہت سے مہمان جو ہیں وہ ضلع گجرات سے اور ایون یہاں تک کہ ٹک تک سے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ ایسی تنظیم بنائی ہوئی ہے جس میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 250 کے قریب ہے جو ان کے پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں، جن کے لیے یہ رہنمائی کے لیے ہمیشہ سر فہرست ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے یہ ہمیشہ آگے سے آگے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان کو انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ یہاں پر یہ کرکٹ کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور ان کے مسائل جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ لوگ اپنی درخواستیں لے کر ان کے پاس آئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کے بعد یہ کرکٹ سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے اشاروں کی زبان کے ساتھ بولنا ہے، یہ ویسے تو بول نہیں سکتے، وہ کیا بول رہے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ چودھری شہباز سعید گجر سے بھی پوچھیں گے۔ اور چودھری شہباز سعید گجر کے ساتھ آج ہم یہ بھی بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا، آپ کا کیسے دل اس چیز میں آیا کہ میں مزدوروں کے لیے ان لوگوں کی رہنمائی کروں، ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کروں جن سے نہ تو کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی کچھ حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہوتی ہے۔ آج پہلے انہی سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کے دل میں یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا۔ یہ سارا جو کام آپ کرتے ہیں اس کا شوق آپ کے دل میں کہاں سے پیدا ہوا؟ شاہ صاحب، بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی میرے دل میں ڈالا گیا، وگرنہ میری کوئی اوقات نہیں، نہ ہی میں اس قابل تھا۔ اللہ پاک نے مزدوروں کا، ان کی خدمت کا، لیبر کے معاملات کا ایک سلسلہ تھا، وہ بس 17 سال سے چلتا چلتا جناب آج اس مقام تک پہنچا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو افراد ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، ان کی کتنی تعداد ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے اکٹھے کی اور ان کے کیا مسائل ہیں؟ کوئی تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ شاہ صاحب، جیسے ہمارے پاس یونین ہے، بٹا مزدور یونین ہے، بانڈڈ لیبر ہے، رکشہ ڈرائیور یونین ہے، میونسپل کارپوریشن کے مختلف محکموں میں ہماری جو یونین ہے، اسی طرح یہ بھی ان کا ایک اکٹ تھا۔ یہ جی ٹی ایس چوک میں ہونڈا پیٹ شاپ کے ساتھ جو ہے یہ بیٹھا کرتے تھے، تو تقریباً آج سے 4 سال پہلے تو میں نے اچانک دیکھا انہیں، میں نے کہا آپ سردی میں، اتنی سردی میں 100-150 بندہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کو بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے؟ میری ان سے وہ پہلی ملاقات تھی، تو میں نے ان سے درخواست، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم گنگے بہرے ہیں اور ہمارا کوئی آفس نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے ہماری۔ میں نے ان بھائیوں سے درخواست کی کہ آپ یہ نیشنل لیبر موومنٹ کا جو آفس ہے یہ آپ کا ہے، یہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ادھر تشریف لائیں۔ اس کے بعد یہ آہستہ 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 تقریباً 2-3 ماہ میں یہ ساری کی ساری تنظیم جو ہے یہ ادھر اکٹھی ہو گئی ہے۔ اب یہ ان کا آفس ہے، جمعے والے دن یہ آفس کے مالک ہوتے ہیں، آتے تو باقی دنوں میں بھی ہیں، جو کوئی مسئلہ مسائل ہو آ جاتے ہیں، لیکن حاصل حاص جو ہے وہ جمعے والا دن جو ہے وہ گنگے بہروں کا ہوتا ہے۔ یہ آتے ہیں دور دراز سے، پورے ضلع سے آتے ہیں، لالا موسیٰ، کھاریاں، سرا عالمگیر، کوٹلہ سے، جلال پور جٹاں سے، یہ سارے ادھر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے گپ شپ کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ان کی جو روٹین مرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ پرابلم ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس سرکاری ملازمتیں نہیں ہیں۔ سرکاری ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے جو گورنمنٹ کا کوٹا ہے، یہ کافی محکموں میں جاتے بھی ہیں، ایجوکیشن میں جاتے ہیں، ہیلتھ میں جاتے ہیں، ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ ان کی کمپلین یہ ہے کہ جب ہم جس محکمے میں بھی جاتے ہیں ہمیں دتکار دیا جاتا ہے، ہماری فائل لے کے ڈسٹ بن میں پھینک دی جاتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا تعاون نہیں کیا جاتا۔ معاشرہ ہمیں اپنا ایک علیحدہ کٹ کیا ہوا ہے، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں گنگا بہرا بنا دیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم بے روزگار ہوتے ہیں، بے روزگار بندے کے معاشرے میں جو مسائل ہیں وہ آپ سے بہتر کو نہیں جانتا، تو ان کی درخواست ہوتی ہے کہ کوٹا کے مطابق ضیاء الحق صاحب نے، ان کی بیٹی گونگی بہری تھی، تو انہوں نے ایک کوٹا مقرر کیا تھا کہ جہاں پہ 100 ملازم مزدور ورکر ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہو
تو گورنمنٹ کی طرف سے 3 جو ہیں بندے معذور انہوں نے رکھنے کا حق ہوتا ہے. تو فیکٹریاں، سرمایہ دار، جاگیردار سب ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. میں ان کا ترجمان ہوں، تھوڑی سی ترجمانی کرتا ہوں، کوئی زیادہ ان کی زبان ابھی بہت زیادہ نہیں آئی، لیکن 4 سال ہو گئے ان کی خدمت کرتے ہوئے جناب. ان کے مسائل کی بات ہے. اب مجھے ایک چیز صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو اکٹھا کیا، آپ ان سے گپ شپ کرتے ہیں، ان کے تمام مسائل جو ہیں ان سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، تو ان کی زبان آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے کیسے سیکھی یہ مجھے بتائیے گا ذرا. جی بس جیسے ایک ہر بندہ جس کو کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، مجھے بھی انہوں نے میری پراپر کلاسیں لی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کیسے اشارے کیسے ہیں، انہوں نے مجھے سارے اشارے بتانے شروع کیے. کبھی کبھی بھول جاتا ہوں تو میری خطا جو ہے وہ سختی سے لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا ترجمان ہوں، اور ان کی لفظ با لفظ ترجمانی جو ہے ضلع انتظامیہ سے خاص کر کے جو ان کے جاب کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں اور مختلف محکموں میں جب جاتا ہوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو سمجھ لیں 100 میں سے 25% جو ترجمانی ہے وہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں. باقی اچھا، یہاں کے ضلع کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ اس بات کو نہ ہم سمجھ سکیں گے نہ ناظرین سمجھ سکیں گے، تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، میرا نبیل صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ آپ نوکری، مسائل، وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ سنا ہے یہ کرکٹ یہ لوگ بہت اچھی کھیلتے ہیں، اس حوالے سے یہ کیا بتائیں گے؟ ہم جو گونگے بہرے ہیں وہ پورے پاکستان میں کرکٹر کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. یہ نبیل صاحب ہیں، یہ تقریباً پاکستان کے علاوہ انہوں نے انڈیا میں بھی کھیلا ہوا ہے، برطانیہ میں بھی کھیلا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں بھی کھیلا ہوا ہے. جو پاکستان کی ٹیمیں PBC والوں کی طرف سے یہ کھیلتے ہیں، اب بھی الحمدللہ یہ ون ہوئے ہیں. یہ پورے پاکستان کے نائب صدر رہ چکے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ جس وقت انگلینڈ میں اور انڈیا میں جب کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو کیا اس وقت یہ بالکل ٹھیک تھے یا یہ لوگ پیدائشی جو ہیں وہ گونگے اور بہرے ہیں؟ ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں ماں سوائے ایک بندے کے، باقی سارے کے سارے جو ہیں یہ پیدائشی معذور ہیں. ایک بندہ ٹھیک ہوا ہے، اب وہ تھوڑا سا بول سکتا ہے اور ایک کان سے سن سکتا ہے، باقی یہ سارے کے سارے پیدائشی گونگے بہرے ہیں. اچھا، ان سے پوچھیں ان کے معاشرے میں کیا مسائل ہیں، کیا یہ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کے لیے کیا کرے؟ کیونکہ عوام کو تو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے پیار کرے، محبت کرے. اللہ کرے کہ عوام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ جیسا پیار کرنے والا دل دے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے متنفر ہونے کی بجائے ان کو اپنے قریب کریں، ان کی بات کو سمجھیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سہولت پیدا کریں. بہت اچھا پہلے میں پورے پاکستان کی طرف سے پوری دنیا میں کھیلا ہوں. میں نے بہت اچھا کرکٹر تھا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جاب کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، سیاستدانوں کے پاس گئے ہیں، ہمارا کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی. ان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری پریشانیوں کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرتے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا جو شہباز سعید ان لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بتا رہے تھے، مجھے کہنا صرف یہ ہے کہ اپنے سیاستدانوں سے، اپنی ضلع انتظامیہ سے اور ان لوگوں سے جو صاحب اختیار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ بھی معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ جز ہیں، اور ان کے لیے وسائل جو ہے وہ پیدا کیے جائیں، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں وسائل کی کمی بھی کوئی نہیں ہے، وسائل بھی بے تحاشا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سفارشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. جو سفارشی ہوتے ہیں ان کے مسائل ہم حل کرتے ہیں، ان کے جائز ناجائز تمام کام جو ہیں وہ ہم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کا جائز حق ہے وہ ان کو دیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ برسر روزگار ہوں، یہ معاشرے کا ایک اہم حصہ بنے اور یہ اپنے لیے اور اپنی فیملیز کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھا کردار ادا کر سکیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بھیک نہیں مانگتا. تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ مزدوری کرنے کو پریفرنس دیتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ بھیک مانگیں، ہم اچھے طریقے سے کام کر کے جو ہے وہ اپنا روزگار کمائیں. روزگار کمانے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی فیملی کا دست و بازو بنیں، نہ کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں نکارہ سمجھیں. جی.